सेशन का आगाज़ करते हैं। मैं खुशामदीद कहता हूँ अपने पैनलिस्ट को। और हमारे 4 आज पैनलिस्ट हैं। डॉक्टर खुर्रम शहजाद हैं, हमारे मुल्तान में नई तनकीद, नए फ़िक्र और नई सोच का एक हवाला खूबसूरत नकात हैं। और ख़ास तौर पे पोस्ट मॉडर्न फ़िलासफ़ी के हवाले से और पोस्ट मॉडर्न डिस्कोर्स के हवाले से इनका बहुत उम्दा काम है। गाज़ पे इनकी किताब छपी, मिशेल फोको पे इनकी किताब छपी, गरेला के कुछ मज़ामीन का तर्जुमा किया और दीगर काम वो कर रहे हैं। और एक बड़ी क्लियर हेडेड सोच है इनकी, और इनसे आज यकीनन इस हवाले से भी बात होगी। हमारे अगले मेहमान बहुत इम्पोर्टेंट शख्सियत हैं, और अभी हाल ही में उनकी किताब मिरासी अदब के नाम से शाया की आई है। मोहम्मद बिन जौहर साहब फ़लसफ़ा अखलाकियात, इलाहियात और दीगर अलूम के हवाले से इनका बहुत वकी काम है, और जी के नाम से एक रिसाला भी जारी करते हैं। और इनसे भी आज हम गुफ्तगू करेंगे इस मौजू पे। अख्तर सैयद साहब हमारे दोस्त हैं, और नफ्सियात के हवाले से, फ़लसफ़े के हवाले से इनका काबिल कदर काम है। इस्तेमाल की नफ्सियात पर उनकी किताब पिछले दिनों आई और कबूल आम से हुआ। इसके अलावा बहुत से रिसर्च के जो ज़राए हैं उसमें इनके आर्टिकल्स जो हैं वो छपते हैं। ख़ास तौर पे जो पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोर्स है उस हवाले से अख्तर साहब का बहुत खूबसूरत काम जो है हाल ही में सामने आया है। हमारे अगले पैनलिस्ट वजाहत मसूद साहब होंगे, वो भी आ रहे हैं। और वजाहत मसूद साहब से आप सब वाकिफ़ हैं, मारूफ कॉलम निगार हैं, दानिशवर हैं, सहाफ़ी हैं और बहुत सी किताबों के मुसन्निफ़ हैं। आज की ये बहस करते हुए या गुफ्तगू करते हुए अभी मैं उस्ताद मोहतरम डॉक्टर असद साहब को सुन रहा था, उनकी नस्तारीख गुफ्तगू और प्रोफेसर कुतुब नकवी साहब के हवाले से उन्होंने अपनी यादों को ताज़ा किया, उनके मुकाम और मर्तबे के हवाले से बात की। और उससे पहले जो पैनल था, जो फ़िक़्ह वारियत के हवाले से बात हो रही थी, जिसमें मुजाहिद साहब भी थे, निजात मसूद भी थे, फरूक उसे कंडक्ट कर रहे थे, वो बहुत शानदार और बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग वो एक सेशन था। अभी सच्ची बात तो ये कि मैं ज़ाती तौर पे इन 2 सेशंस की एक जिसे कहते हैं ट्रांस में था कि अभी हमारा सेशन भी शुरू हो गया। ताहम उर्दू में फ़लसफ़ियाना मुबाहिस ये अपने तौर पर एक अहम सवाल है जो कि मुख्तलिफ औक़ात में उठाया जाता रहा है। उर्दू और फ़लसफ़ा या उर्दू में फ़लसफ़ियाना मुबाहिस का अगर हम थोड़ा सा पस मंज़र लें, या आज जो मुख्तलिफ किताबें, जो मुख्तलिफ रसाइल हम पढ़ते हैं, उसमें फ़लसफ़े के 4 मनाबे हमें नज़र आते हैं। एक तो है कदीम फ़लसफ़े की रवायत, जिसमें सुक़रात हैं, अफ़लातून हैं, अरस्तू हैं। उससे पहले और उसके बाद की पूरी यूनानी रवायत है जिससे हम उर्दू वाले इस्तेफ़ादा करते हैं। एक हवाला हमारे यहाँ संस्कृत का है, वेद, उपवेद, उपनिषद, और इसके अलावा मुख्तलिफ कुरान हैं, मुख्तलिफ और किताबें हैं, साथ शंकराचार्य का फ़लसफ़ा, और ये पूरी एक रवायत है संस्कृत की फ़लसफ़े के अंदर, अखलाकियात के अंदर, हयात नजूम के अंदर, जो हमारे यहाँ बहुत यहाँ पे प्रमाण चढ़ती रही है और जिसमें बहुत से मुबाहिस होते रहे हैं। तीसरी रवायत हमारे यहाँ मगरबी फ़लसफ़े की है, जदीद मगरबी फ़लसफ़े की है, जिसमें देकार्त भी है, जिसमें कांट भी है, हीगल भी है, और ये सिलसिला मार्क्स तक होता हुआ सार्त्रे तक आता है। एक कदीम रवायत है। और चौथा जो हमारे यहाँ जो ज़रिया है जो हम पढ़ते हैं, वो है हमारे यहाँ एक मजहबी डिस्कोर्स और तसव्वुफ़ का डिस्कोर्स, और इसमें भी एक पूरी रवायत है जो कि अरबी फ़ारसी से होती हुई हमारे यहाँ उर्दू में पहुँची है। ये 4 बड़े बुनियादी मनाबे हैं हमारे यहाँ फ़लसफ़ियाना मुबाहिस को पढ़ने के। अब जब हम उर्दू में फ़लसफ़ियाना मुबाहिस की बात करते हैं तो हमें रुजू करना होता है अपनी रवायत से। तो वो रवायत हमारे यहाँ जो पहली बड़ी संगीन हमें बड़ा नज़र आता है वो सर सैयद अहमद ख़ान, उसके मास्तरीन, और उस दौर का जो एक पूरा ख़ास तौर पर 19वीं सदी के निस्फ़ आखिर में उठने वाली जो मुख्तलिफ मजहबी और अक़लियत पसंद तहरीकें थी, उस सारे का सारा एक रवायत है। उसके साथ 19वीं और 20वीं सदी के आगाज़ में
پوری جامعہ عثمانیہ کی ایک پوری روایت موجود ہے جہاں لا تعداد فلسفے کی کتابوں کو اور مقالات کو جو ہے وہ ترجمہ کیا گیا اور اسے اردو کرو صرف فلسفہ نہیں دیگر علوم کو بھی ترجمہ کیا گیا. اس سے آگے ہم آتے ہیں تو 20ویں صدی کے دوسری تیسری دہائی کے اندر ہمارے یہاں ایک کٹی پسندانہ فکر کے ساتھ ایک مارکسسٹ فلاسفی جو ہے وہ پریویل کرتی ہے اور ایک پوری تحریک کی شکل میں جس کو ہم ترقی پسند ادبی مصنفین کی تحریک یا ایک کامونسٹ تحریک یا سوشلسٹ تحریک یا روشن خیالی کی تحریک پھر کوئی بھی آپ اس کو نام دے سکیں, یہ تحریک ہمیں پوری کی پوری فلسفے کے اندر نظر آتی ہے. اور پھر آگے چل کے بھی بہت سے نام ہیں جنہوں نے فلسفیانہ مباحث کو اردو میں ڈھالنا اور لکھنا شروع کیا. اگر میں کچھ دو چار نام یہاں پہ پیش کروں ناظرین کے سامنے تو شاید تھوڑی سی مجھے بھی آسانی ہوگی اور گفتگو میں بھی ہماری آسانی ہوگی. اس میں کچھ نام ہیں جیسے خلیفہ عبدالحکیم کا نام اس میں آتا ہے, ایم شریف ہیں, سی قادر ہیں, خواجہ غلام صادق ہیں, صدق حسن ہیں, علی عباس جلال پوری ہیں, ڈاکٹر نعیم احمد ہیں, محمد کاظم ہیں, وحید عشرت, قاضی جاوید, رشید مالک, شہزاد احمد, ڈاکٹر محمد امین, ابن حسن, ناصر عباس نگر, عمران شاہد ہندر اور اس طرح کے اور بہت سے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور فلسفیانہ مباحث کو لے کے وہ آگے چل رہے ہیں. اب ایک تاثر عام یہ رہا کہ اردو زبان میں کیورائزیشن کا عمل جو ہے وہ نہیں ہو پایا. اردو کے بارے میں ایک تاثر ایک طبقے کی طرف سے یہ آیا کہ اردو ایک تخلیقی اور محسوساتی اظہار کو رکھتی ہے مگر اس کے اندر فلسفے کی پیچیدگی اور تجدیدیت جو ہے وہ شاید اس طرح آ نہیں پاتی. مگر بالکل دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو اردو میں عربی اور فارسی کے تحت جو تصوف اور الہیات کی بحثیں آئیں تو وہ اپنے تمام تر اصطلاحات کے ساتھ آئیں اور کوئی کمیونیکیٹ ہوئی. تو میں سب سے پہلے جناب آپ سے گزارش کرتا ہوں, اختر سیشن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اردو کے اندر فلسفیانہ مباحث کی ترویج کیا وجوہات تھی, کیا سماجی وجوہات تھی, کیا سیاسی وجوہات تھی اور کیا تاریخی وجوہات تھی جس کی بنیاد پر یہ زبان نسبتاً عاجز رہی. اس نے کچھ نہ کچھ فلسفہ پڑھا ضرور مگر وہ اس فلسفے کو شاید تھیورائز نہیں کر سکے. بہت بہت شکریہ. یہ جو چار حضرات یہاں بیٹھے ہیں اس موضوع پر بات کرنے میں سے شاید سب سے عاجز آدمی میں ہوں اس موضوع. اس میں جو آپ نے لسٹ دکھائی آپ صاحب اس میں ایک بڑا نام رہ گیا قاضی فیصل الاسلام. اچھا, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس سیشن کا موضوع ہونا چاہیے تھا, اس سیشن کا موضوع ہے اردو اور فلسفیانہ مباحث. اس کا موضوع ہونا چاہیے تھا ہم اور فلسفیانہ مباحث. اصل سوال اردو زبان کا نہیں ہے, اصل سوال ہمارا ہے, اصل سوال ہمارے سماج کا ہے کہ ہم اور ہمارا سماج فلسفیانہ مباحث میں حصہ لینے کے لیے کتنا تیار ہے. یہ سوال. زبان ہمیشہ معاشرے کی ضرورت کے تحت ایوالو ہوتی ہے. اگر معاشرے کو ضرورت ہے تو وہ زبان ترتیب کرے گی, تشکیل پائے گی, اصطلاحات کے ترجمے کرے گی, ان تراجم کو آسان کرے گی, ان کو استعمال میں لائے گی اور پبلک ڈسکورس کا حصہ بنائے گی. اگر معاشرے کو ضرورت نہیں ہے تو اصطلاحات کے لفظی تراجم ہوں گے. وہ تراجم اگر انگلش سے آئے ہیں یا فرینچ سے آئے ہیں یا جرمن سے آئے ہیں, 3 بڑی زبانیں ہیں جن سے ہم نے فلسفہ سیکھنے کی کوشش کی ہے. میں مغربی فلسفے کی بات کر رہا ہوں. اچھا, تو وہ جو ہم ترجمہ کریں گے وہ ان زبانوں کے ایکچوئل الفاظ سے زیادہ مشکل ہے. میں نفسیات کا ایک طالب علم ہوں. نفسیات کی اصطلاحات پر ایک فرہنگی اصطلاحات پنجاب یونیورسٹی نے شائع کی تھی. میں آپ کے سامنے ایک لفظ بولتا ہوں, ایکسپیریمنٹل. ٹھیک ہے, اس کا ترجمہ تھا اختبار یا اختباری. آپ بتائیے آپ کو کون سا آسان لگتا ہے؟ ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی آسان لگتا ہے
یا اختباری نفسیات آسان کرتا ہے۔ یہ مسائل صرف اس لیے پیدا ہوئے کہ ہم اب عامر نے بڑی عمدہ بات کی۔ عامر نے کہا کہ ایک طرف ہمارا ایک زبان کا معاملہ مغربی فلسفے کے، یونانی فلسفے کے اراؤنڈ ہے، لیکن وہی معاشرہ جب تصوف کی اور علم کلام کی اصطلاحات پر بات کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ اصطلاحات آسان تر ہوتی چلی جاتی ہیں، وہ اصطلاحات مستعمل ہوتی ہیں اور وہ اصطلاحات معنی و مفہوم کو کمیونیکیٹ کرنے کے قابل بنتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو استعمال کرنے پر معاشرہ آمادہ ہے۔ جو دوسرا فلسفہ ہے اس کو ہم نے ایک راندہ درگاہ خیال، راندہ درگاہ فکر، راندہ درگاہ علم سمجھا ہے۔ اس کا نتیجہ ظاہر ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کی زبان اس علم کی بنیادی ٹرمینالوجی کو اڈاپٹ کرنے کی، ان کو ترجمہ کرنے کی، ان کو کمیونیکیبل بنانے کی صلاحیت پیدا نہیں کر سکے۔ اس کی میں نے مثال ابھی ایک دفعہ پہلے دی ہے۔ میں نے 2012 سے کچھ کام شروع کیا کلونیلزم پر۔ بیٹھے ہیں مداد صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو اردو میں لکھو۔ میں نے جب اس کو اردو میں لکھنا شروع کیا تو کلونیلزم کا میں بھی عرض کر کے گزرا ہوں، ایک لفظی ترجمہ نہیں ہے، اس کو ہم نو آبادیاتی نظام کہتے ہیں۔ میں نے ابھی کہا کہ جس کانسیپٹ کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس الفاظ نہ ہوں، وہ کانسیپٹ آپ کی سمجھ میں نہیں ہے۔ رزلٹ کیا نکلا کہ کلونیلزم، اس کا فلسفہ، اس کی جو میکنزمز تھے وہ اور ان کا نفسیاتی اثر ہم پر آج تک ہمارے پاپولر لٹریچر کا حصہ نہیں بن سکا۔ اردو تنقید میں وہ آیا، مگر تنقید میں بھی وہ یہ آیا کہ پوسٹ کلونیل لٹریچر، وہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ کلونیلزم کے ختم ہونے کے بعد جو لٹریچر پروڈیوس ہوا وہ کیا تھا، وہاں کلونیلزم پر گفتگو نہیں ہے۔ اس کا ایک اور ثبوت دیتا ہوں، آپ کے ہاں جو بڑا ادیب ہے، بڑا شارٹ سٹوری رائٹر ہے، کسی نے بھی کلونیلزم کے ایفیکٹ کو اپنے کسی شہ پارے کا موضوع نہیں بنایا۔ آپ کا سب سے بڑا افسانہ نگار منٹو ہے، توبہ ٹیک سنگھ کے علاوہ منٹو کا کوئی افسانہ میرے علم کے مطابق براہ راست کلونیلزم کے امپیکٹ سے وہ کالا کانا نیا سوری اور کرام کا، جی اچھا۔ تو یہ جو بڑا لٹریچر ہے آپ کا، انتظار صاحب ہمارے اتنے بڑے ناولسٹ تھے، ان کا اپنے وطن کے خراب پر تو کام ہے، مگر کلونیلزم آپ کے ساتھ کیا کر دیا ہے اس پر کوئی کام نہیں ہے۔ ہمارے پاس بڑے بڑے ماہرین نفسیات، ہماری ہسٹری میں ہمارے پاس بڑے بڑے ماہرین نفسیات گزرے، مگر انہوں نے محمد بن جوہر صاحب بھی واقف ہوں گے، ہمارے استاد تھے اظہر رضوی صاحب، انہوں نے اشرف علی تھانوی کی ایک تھیراپی کا ماڈل بھی پیش کیا۔ وہ تھیراپی ان سمے کسی نے کبھی پریکٹس ہی نہیں کی۔ رزلٹ کیا نکلا کہ اسلامی نفسیات کا ایک پورا شعبہ موجود ہے، لیکن آپ کا اسٹوڈنٹ جب تھیراپی کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ ویسٹ سے آئی ہوئی تھیراپی استعمال کرتا ہے۔ جو واحد ماڈل اس خطے نے پروڈیوس کیا وہ اختر احسن کا ماڈل تھا۔ اختر احسن وہ آدمی تھا جو یہاں رہا ہے، اس کا سارا کام نفسیات کے میدان میں، مائتھالوجی کے میدان میں، فلسفے کے میدان میں انگلش زبان میں ہے۔ کیوں کہ یہ معاشرہ، وہ شخص یہاں سے 64 میں چلا گیا، اس کو جانا پڑا، اگر وہ نہ جاتا تو وہ کسی یونیورسٹی میں عہدے کی جنگ لڑتا ہوا مارا گیا۔ وہ چلا گیا، اس لیے آج اس کا نام موجود ہے۔ تو میرا اصرار یا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ کہ یہ زبان کا مسئلہ نہیں ہے، زبان ضرورتوں کے تحت تشکیل پاتی ہے، ہمیں فلسفے کی ضرورت نہیں ہے۔
بہت بنیادی بات کہ ہمیں فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات محض ایک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا وہ کر موجود ہے، وہ انقطاع موجود ہے جو اپنی فکری روایت سے کیا ہے۔ اور جس زبان میں گنجائش تھی فلسفے کو لکھے جانے کی عربی اور فارسی میں، وہاں بھی کوئی صورتحال کو بہت حوصلہ افزا نہیں ہے۔ میں محمد دین جوہر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اردو میں یہ ہمارے یہاں جو فلسفیانہ جو ذہن نہیں بن سکا، فلسفیانہ رویے ہمارے نہیں ہو سکے، ہم چیزوں کو اب محض سطح تک دیکھنے تک محدود رہے ہیں، تو کیا اس کی وجہ زبان کی کوئی ساخت تھی اردو کی، یا ہم نے شعوری طور پہ اپنی روایت سے اپنے آپ کو منقطع کر دیا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ اس موضوع پر یہاں آئے تشریف فرما ہے۔ میں تو سابقہ سے یہاں لٹریری فیسٹیول کی، جیسے وہ دیہاتی آدمی شہر میں جاتا ہے رونق دیکھنے کے لیے، تو میں لٹریری فیسٹیول کی رونق دیکھنے کے لیے یہاں حاضر ہوا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے کیونکہ میرا تعارف ہے نیٹ کے ذریعے سے، تو انہوں نے مجھے وہاں سے اٹھا کے یہاں بٹھا دیا۔ تو بہرحال میں ایک دو گزارشات اس حوالے سے کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو فلسفیانہ مباحث کا جو سادہ مطلب ہے اس کو ہم کہیں گے عقلی مباحث، اور عقلی مباحث زبان میں تب پیدا ہوتے ہیں جب عقل دو شرائط پر پوری اترتی ہو، یعنی عقل ہو، یہ تو ٹیکل فار گرانٹیڈ ہے کہ یہ ہے کہ عقل فعال بھی ہو، فنکشنل، اور وہ حریت کا وصف رکھتی ہے۔ یعنی اگر عقل ہے وہ فنکشنل ہے، جیسا کہ ہم سر سید احمد خان کے یہاں دیکھتے ہیں، تو وہ عقل تو فعال ہے، لیکن سر سید احمد خان کے یہاں وہ حریت کا وصف نہیں رکھتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو علم کی یا عقلی جو گفتگو ہوتی ہے، ادب میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پیکر بنانے میں کامیاب ہو جائیں، یعنی امیج بنا رہے ہیں۔ جو ادیب ہے وہ شاعری میں یا ناول میں وہ پیکر کی یا امیج کی تشریح کرتا ہے، تو اس کے لیے صاف ظاہر ہے بہت خلاقی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم کسی زبان میں عقلی مباحث متعارف کرانا چاہتے ہیں تو اس زبان میں ایک استعداد ہونی چاہیے تصور کو قائم کرنے کی، یا تصور کو کانسیپٹ جسے کہتے ہیں۔ اگر وہ زبان کانسیپٹ کی تشکیل پر قادر نہیں ہے تو اس میں عقلی یا فلسفیانہ مباحث میں وہ جلد نہیں لے سکتے۔ تیسری گزارش جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک چیز جسے ہم ریشنلٹی کہتے ہیں، عقلی جو تہذیب ہوتی ہے اس کی زندگی اور موت کا سوال عقلیت ہے۔ یعنی اگر ہم، یعنی یہ الگ بات ہے، یعنی اگر کوئی تہذیب عقلیت سے محروم ہے تو وہ زندہ تہذیب کہلانے کی حقدار نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ فرسٹ پرنسپل جن میں ریشنلٹی اپنے آپ کو گراؤنڈ کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اختیار کرتی ہے، وہ یعنی کہ میٹر ریشنل ہوتے ہیں۔ تو اس میں گزارش یہ ہے کہ پری ماڈرن جو ہندوستان ہے اس میں جو ریشنلٹی تھی اس کے بہت ایبنڈنٹ اور کثیر مذاہب ہماری کسی بھی روایت میں جو بڑے فارسی مذاہب اس میں موجود ہے۔ اس میں منطق کے یا کلام کے اس کی جو ریشنلٹی کی جو بنیادی شکل تھی وہ کلامی تھی، لیکن فارسی کے خاتمے کے بعد، جدیدیت کے آمد اور استعمال کے غلبے کے بعد، جو ہمارے یہاں ریشنلٹی جو ہے، جس وقت انگریزوں نے فورٹ ولیم کالج کے ذریعے سے ایک نئی زبان کا متعارف کرنے کی کوشش کی اور ہماری جو روایت ہے اس کی اس میں ایک رپچر پیدا کیا، تو جو اردو جو زبان ہے یعنی اس کو انہوں نے رابطے کی زبان بنا دیا۔ یعنی جو رابطے کی زبان ہوتی ہے
وہ بازار سے سودا سر لانے کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور اس سے کوئی تہذیب پیدا نہیں کی جا سکتی. یعنی رابطے کی زبان کبھی کسی کی یعنی تہذیب کی نیو یا بنیاد ہم رابطے کی زبان پر استوار نہیں کر سکتے. تو استعماری دور کے بعد اردو کی جس طریقے کی اس کی بنتر ہے یا جس طریقے کا اردو کا اسٹرکچر ہے، اس میں ایک بہت ہمبل سبمیشن ہے یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ تصور کی تشکیل پر قادر نہیں ہے. یعنی ترجمہ کرنے سے کسی زبان میں مباحث شروع نہیں کیے جا سکتے. تراجم کی حیثیت ایسی ہوتی ہے جیسے کار میں 5 روپیے کی ہوتی ہے جسے ہم اسٹپنی کہتے ہیں. تو اسٹپنی سے لگانے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چلتا ہوا پہیہ ہے. اگر کسی کلچر میں یا روایت میں کوئی علمی مباحث موجود نہیں ہے تو انہیں تراجم سے وہاں کچھ نہیں کرایا جا سکتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ جامعہ عثمانیہ نے جو بہت زیادہ تراجم کیے، بہت لوگ تھے وہاں پڑے، اور جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے کافی نام بھی لیے. تو تراجم تو موجود ہیں، لیکن جس وقت کسی کلچر میں موجود جو ریشنلٹی ہے، عقلیت اپنی تہذیب کے زندہ مسائل کو ڈسکس نہ کر سکتے، اس وقت تک کوئی فلسفیانہ یا کوئی مباحث جنم نہیں لے سکتے. آخر میں اس کی ایک مثال کر سکتا ہوں، اس سے بات کو سمجھنا آسان ہو گیا. مطلب کہ مجھے ذاتی طور پر جو یہ کلونیل اسٹڈیز ہیں یا پوسٹ کلونیل اسٹڈیز ہیں، اس میں بہت زیادہ دلچسپی ہے. اور اس میں یعنی جس آدمی کو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں وہ اکبر نباتی کی شاعری میں، یعنی کہ جن موضوعات کو ہمیں عقلی ادراک کے ذریعے سے بیان کرنا تھا، اس کے لیے ہمیں اپنے جمالیاتی ادراک کو کام میں لانا پڑا. یعنی وہ موضوعات جو فلسفیانہ اور مباحث تھے، عقلی مباحث تھے، ان کے لیے ہمارے پاس کوئی زبان ہی نہیں تھی کہ ان کو ہم اس زبان میں بیان کر سکتے اور وہ ریلیونٹ بھی ہوتے. یہی صورتحال اقبال کے ہیں کہ اقبال جو ہے وہ ایک، جیسے آپ یہ دیکھیں گے وہاں ایک انتشار ہے کہ جو شاعری ان کی جو ہے وہ 2 زبانوں میں ہے. یعنی ان کا جو تہذیبی ادراک ہے یا ان کا جو جمالیاتی ادراک ہے وہ کسی بڑی سنتھیسس تک نہیں پہنچ سکا. اردو کی شاعری ان کی بہت بڑی شاعری ہے، فارسی کی وہ بہت بڑے شاعر ہیں، اور انہوں نے فلسفے کی کتاب جو ہے وہ انگریزی میں لکھی. یعنی جمالیاتی ادراک کا 2 زبانوں میں منقسم ہو جانا یہ اردو پر دلالت کرتا ہے کہ وہ جمالیاتی ادراک کے بڑے اظہار کی استعداد میں بھی ابھی کم تر ہے. تو یہ میری بڑی سادہ سی گزارش تھی کہ جو ریشنلٹی پوسٹ ماڈرن ٹائم میں ہمیں چاہیے تھی، اردو اس کے اظہار کے اثاثے نہیں رکھتی، اور نہ اس کا کوئی روایت پیدا ہوئی ہے، اور نہ اس میں کوئی ایسے عقلی مباحث موجود ہیں جن کو ہم بنیاد بنا کے کوئی بات کہہ سکیں. ہمارے یہاں جو چیزوں کو سمجھنے کی جو ایک انٹرسٹ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ادراک اور اظہار میں جو مسائل ہیں ہم ابھی انہیں اوور کم نہیں کر سکتے. بہت شکریہ. محمد جوہر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اردو زبان کی ساخت اور اس کا عرص اور ہمارے یہاں اس روایت کے ساتھ نہ جڑنا جو کہ عقلیت پسندی یا ریشنلزم کی ایک روایت رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں الہیات کی طرف یا تصوف کی طرف رجحان عموماً زیادہ رہا اس خطے کا اپنے عمومی مزاج کے تحت بھی. میں خرم کو اسکپ کر کے وجاہت صاحب کی طرف پہلے آنا چاہوں گا. کیونکہ خرم سے میں اور سوال کی نوعیت بدل جائے گی، مگر چونکہ آپ سے سوال کسی روایت میں آگے چلیں گے. سوال سب سے مشکل کام ہے اور حیات مقتدرہ کو وہ کبھی پسند نہیں آتا. اور صرف آج کی حیات مقتدرہ تو نہیں، ہر زمانے کی حیات مقتدرہ کو یہ کبھی پسند نہیں آتا.
अब वो यूनान की हो या अब्बासिया हो या उमय्यद हो या जो भी हो। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो तालीमी इदारे हैं, जो इस हैत मुक़्तदरा के तहत आते हैं, गवर्नमेंट के तहत, वहाँ पे शऊरी सतह पे, क्योंकि मैं तालिब इल्म रहा हूँ, हम सब तालिब इल्म रहे हैं और अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज को देखा है, शऊरी सतह पे जो रैशनल मज़ामीन थे उसको हमने कोशिश की है उनको डिग्रेड करने की, कि उनको डिस्करेज करने की। सो मच सो कि जो प्योर साइंसेस थी उसके अंदर भी हमने इलाहियात को शामिल करने की कोशिश की। तो ये जो मनसूबा बना है हमारे एक पूरी साफ तरीके से पीछे महज समाजी अमल नहीं हो सकता, इसके पीछे सियासी अमल भी है। तो मैं इस हवाले से आपसे सवाल करना चाहूँगा कि क्या एक पूरे सियासी रवायत के अंदर सवाल ना करने की जो एक रवायत है हमारे यहाँ, या दबाने की जो एक रवायत है, उसमें हैत मुक़्तदरा और फिर यूनिवर्सिटियों को शऊरी से, जैसे मैं चलते चलते एक ऐसे जुमला मोतरज़ा कहता जाऊँ कि इस वक्त हमारे HEC या इस तरह के इदारों की पूरी कोशिश है कि यूनिवर्सिटियों को फारिग कर दिया जाए, और ये जो पॉलिसियाँ बनाई गई हैं और तालीम और सेहत से अपनी जान छुड़ाई है, इसकी मिसाल ये कि स्कूल सारे दे दिए गए हैं प्राइवेट सेक्टर में, अब कॉलेज की बारी है, तहसील हेडक्वार्टर्स जो सेहत के हैं वो भी जा चुके हैं, और रफ्ता रफ्ता हम सेहत और तालीम से जो है हुकूमत से हाथ उठा लेंगे, जो उसका बुनियादी काम है। तो मेरे साथ आपसे सवाल है कि जो सियासी अमल के अंदर जो हैत मुक़्तदरा की एक फोर्स होती है, वो किस तरह के रैशनल मज़ामीन को डिस्करेज करते हैं और फिर रैशनल मज़ामीन के अंदर भी इर्रेशनलिटी को शामिल करते हैं। सुहेल भाई बहुत शुक्रिया, और मैं बहुत ही इंतज़ार महसूस कर रहा हूँ, ख़ास तौर से बहुत सारी गुफ्तगू सुनने के बाद। लेकिन मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ कि पिछले महीने 18 तारीख को 18 सितंबर को हरीपुर में जैसे कि हमारी उर्दू में फलसफे की रवायत है, उसका एक बहुत बड़ा नाम मोहम्मद इरशाद इंतकाल कर रहा है। और मैं सोचता ही रहा कि भाई किसी अखबार में या कानूनी खबर से, चूँकि 80 और 90 की दिहाई में कराची से जो अस्फी साहब और उनकी ज़रूरियात श्री मोहम्मद साहब की और तरफ से जो मौक़िफ़ आ रहा था, उसका डट के जवाब दिया। तो वो मोहम्मद इरशाद जो हरीपुर से ताल्लुक़ रखने वाले उस्ताद फलसफा हासिल के तख़स्सुस, मैं मुकम्मल तौर पर बात करता हूँ भाई डॉक्टर सैयद साहब से कि ज़ुबान ज़रूरत की तहत जो इल्म को जनरेट करेगा वो उस इल्म की ज़ुबान की तस्वीर। हम भले बल्ब को जो है वो बड़की चिराग कहना शुरू कर दें, इसे भी आपने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी वाले मिसाल बात में, जब तक हम कॉन्सेप्ट जनरेट करते। अब कॉन्सेप्ट जनरेट करने से मुझे जौहर मोहम्मद अली जौहर साहब मोहम्मद दीन जौहर जो मेरे ज़हन में तासीर हो सकती है। अच्छा, मोहम्मद अली जौहर साहब ने जो ख़ास इस्तेमाल किया जिससे मुझे कहना चाहिए कि तहरीक की अपनी बात आगे बढ़ाने के लिए, कहा कि अकल को बाल नहीं होना, उसमें हुर्रियत का अवसर होना भी ज़रूरी है। उसके बगैर ना तो मुकालमा आगे बढ़ता है, ना नया तसव्वुर जन्म ले सकता है, ना नई बहस जन्म ले सकती है। और उसमें हमारी मुश्किल ये रही है कि वो जो शख्सियत की वो तहरीक से जदीदियत की या नीचीयत की तहरीक समझा जा रहा था, वो इतनी डिफेंसिव हो गई कि क़दामत पसंद ख्याल और क़दामत पसंद मकालमा पे
آگے کیا ہے، اور وہ قیامت ہم رکاب آئے نہ قیامت تو جہاں میری رائے میں ہمارے یہاں جینون اوریجنل فلسفہ یا فلسفیانہ مباحث یا فلسفی تینوں پیدا نہیں ہونے دیے گئے کہ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سوسائٹی اس کی ضرورت ہی محسوس نہ کرتی ہو، اگر ابھی جوہر صاحب نے اکبر آبادی کا ذکر فرمایا، دیکھیے اگرچہ ایک سے زیادہ تشریحات ممکن ہیں اکبر، لیکن اکبر کی تو یعنی صرف ایک نقطے پہ لے لیجیے، آج ہی ہم نے ایک بہت ذہین خواتین کی ایک بحث سنی یہاں پہ، اکبر اور اقبال میں ضربے کے میں پورا چیپٹر ہے آپ، اور یہ سمجھنا مشکل ہے کہ اقبال طنز فرما رہے ہیں یا تنقید فرما رہے ہیں۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، ایک طویل عرصہ تک ڈاکٹر مقبول گیلانی یہ سمجھ نہیں پایا کہ اقبال آزادی نسواں اور زمرد کے بلو بند میں کسے ترجیح دینا چاہتے ہیں، وہ ہیں اور اکبر آبادی صاحب، سبحان اللہ، ایسی عورت دشمن، اور بیادت جو ہے وہ آپ کو بہتر انگریزی اصطلاح موجود ہوگی، اس میں ایک وائکیریس ہرس بھی پائی جاتی ہے، یعنی وہ جتنی بظاہر سے لگتا ہے کہ یہ تو بہت پارسائی کے مجسمے ہیں، اتنی ہی ان میں ہرس کی وہ حوث چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، چونکہ اردو میں مسئلے کی روایت نہیں ہے تو مجھے پھر مصرے کی طرف جانا پڑا۔ اختلاف کرنے کی سوسائٹی میں جگہ بنانا پڑتا ہے، اس کے لیے برونوں کو جگنا پڑتا ہے، اس کے لیے رشتوں کو اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے لیے گلیریوں کو اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہمارا فلسفی جو جن کے نام آپ نے لیے ان میں سے بیشتر میں عرض کروں کہ صرف تفسیر یا تشریحات یا خلاصہ بیان کرتے رہے ہیں، انہوں نے معاشرے کے ان خیالات کو چیلنج کرنے کی کوشش نہیں کی جو معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں یا ازکار میں رفتہ ہو چکے ہیں، جو ریڈنڈنٹ ہیں، جو آج کی دنیا سے تعلق ہی نہیں رکھتے۔ حتیٰ کہ جب ہمارے بھائی ناصر عباس میاں صاحب پوسٹ کلونیلزم یا بعض جدیدیت کہتے ہیں، تو میں ان سے بار بار پوچھتا ہوں کہ بھائی ناصر کلونیلزم گزر گیا، جو ہم پوسٹ پہ آ رہے ہیں، یا ہمارے یہاں جدیدیت آ گئی؟ کیونکہ یہ جب دوسرے نصف میں ایگزسٹنشلزم کے بعد والا جو ایرا ہے، جب اس میں جدیدیت کے تصورات کو چیلنج کیا گیا تو ہمارے یہاں بڑی کود ہوئی، یہ بغیر سمجھے کہ وہاں تو ایک نامیاتی تعلق پایا جاتا ہے پچھلی بحث میں اور اگلی بحث میں۔ ہمیں چونکہ یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جدیدیت ناکام ہوگی، گویا کہ میں وہ لفظ ذرا استعمال کرنے سے گریز کرتا ہوں، اکثر آپ کو آئیڈیل مل جائیں گے، مجھے یہی رہنا ہے۔ بہت شکریہ۔ عورت کی سمجھ نہیں آئی، ہمارے مقبول صاحب کو بھی سمجھ نہیں آئی آج تک، یہ بڑا دلچسپ مماثل ہے بعد میں، لیکن اس کے باوجود یہ عورتوں میں مقبول ہے۔ لیکن میں ان کو انڈسٹریمیٹ نہیں کر رہا، میں اوور اسٹریمیٹ کرتا ہوں انفارمیشن۔ بہت شکریہ۔ ابھی جہاں صاحب نے ذکر کیا کہ ہمارے یہاں کالونیل پوسٹ کالونیل یا ماڈرنزم پوسٹ ماڈرن کی بات ہوتی ہے، جبکہ ہم ذہنی طور پہ ابھی خود جدیدیت کے اندر داخل ہونے سے کترا رہے ہیں۔ تو اس تناظر میں قرب سے یہ اس بات پہ ہم آتے ہیں کہ وہ قرب کا کام
बाबा जदीद मुबाहिस के हवाले से, खास तौर पर फ़ौक़ व दरेदा के हवाले से उनकी किताबें मौजूद हैं। तो यही मैं सवाल वहीं से उठा रहा हूँ जहाँ पे रियाज साहब ने बात कर की थी कि हम हमारी अपनी तारीख, सियासत, तहजीब, समाज और बेहतर के जो अपने मसाइल हैं, वो मसाइल उस रवायत के साथ उतना शायद नहीं जुड़ पाते हैं जिस रवायत के तसलसल में या नामियाती इर्तिका में यूरोप के अंदर वो मुबाहिस आए। हमारे यहाँ वो नहीं आया ऐसा, मगर इसके बावजूद भी आज हमारी जामियात के अंदर, आज हमारी एक इंटेलेक्चुअल एलीट के अंदर ये एक इस तरह का ये मुबाहिस जो है बहुत शद्दोमत के साथ जो है ये जा रहे हैं, और इसके हवाले से कोई एक पैरेलल नुक्ता नज़र बनाने को जहालत करार दिया जा रहा है। और ख़ास तौर पे मुझे फिर वो पुरानी किताबों की वो बातें याद आती हैं जब मुख्तार पाक दौर के लोग शौरी सतह पर तरक्की तहरीक के हवाले से जब बातें किया करते थे, तो मुझे कहीं ये लगता है कि ये मुबाहिस भी कहीं अभी चूँकि जड़ नहीं पकड़ सके इस माशरे में, तो ये जो बची कुची तरक्की पसंदी या जदत रफूजी के जो 2-4 नमूने हमारे यहाँ रह गए हैं, ये मुबाहिस भी कहीं उसके साथ कोई ऐसा मामला ना हो। तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारी अपनी तरक्की, बेहतर समाज, सियासत, रवायत जो कि ज़्यादातर तसव्वुफ़ और इलाहियात के अंदर धुली हुई है, उसमें इस पोस्ट मॉडर्न नज़रियात और फ़लसफ़े को आप किस तरह देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया सर, बड़ा अहम सवाल है ये, और बहुत सी बातें तो हो चुकी। मैं तालिब इल्माना कोशिश करता हूँ कुछ इजाफा करने की। हमारे यहाँ बहस कोई भी हो, नुक्ता आफरीनी किसी भी किस्म की हो, एक मामला था जो मेरे जहन में उलझा हुआ था जब तक मैंने अख्तर अली सैयद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पढ़ा। वो नुक्ता नज़र अख्तर साहब का ये था कि रद्द अमल की नफ्सियात। तो इस ज़मीन में बहुत सी चीज़ों को समझाने की अख्तर साहब ने कोशिश की। उसको पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि भाई हम तो इल्म को भी रद्द अमल की नफ्सियात के ज़रिए मौजू बना रहे हैं। यानी हम ये जानते हैं कि अब तक की जो मगरबी में फ़लसफ़ियाना बहस है माबा जदीदियत तक आन पहुँची है। अब सवाल ये पैदा होता है हमने उन मबाहिस को किस अंदाज से, किस हवाले से मौजू बनाया। एक जानिब रद्द अमल की नफ्सियात में मौजू बनाया, आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि जो अपने मजहबी तनाजुर को बुनियाद बनाकर माबा जदीद बहस के हवाले से तनकीद करते हैं और ये समझना भूल जाते हैं कि यहाँ मानी की लामरकज़ियत का सवाल है, मानी की बेमानवियत का सवाल नहीं है। तो वो ये जो फ़र्क हम नहीं समझ पा रहे कि मानी की लामरकज़ियत क्या होती है, बेमानवियत बज़ाते खुद क्या होती है, ये इसलिए नहीं समझ पा रहे। हम रद्द अमल की नफ्सियात में मुब्तला होकर किताब उठाते हैं, कलम उठाते हैं और लिखते हैं, फिर भूल जाते हैं कि लिखने से पहले समझना भी ज़रूरी है। एक तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ। दूसरी जानिब एक बड़ा अहम मामला जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि हम देखते हैं उर्दू तनकीद में, अभी एक बहस हुई कुछ देर पहले दोपहर में जब हो रही थी और मैं बड़ा हैरान था कि किसी ने ये समझने की या समझाने की कोशिश की कि तरक्की पसंदी की नई शक्ल को मौजू बनाना जदीदियत से मुतसादिम बात है। अच्छा, अब ये बज़ाते खुद एक मुतज़ाद तसव्वुर है, यानी तरक्की पसंदी, अच्छा ये जदीदियत के पैरेलल कब हुई? तो ये उर्दू में आके हुई, वहाँ नहीं थी। वहाँ प्रोग्रेसिव अप्रोच हम पल्ला थी मॉडर्निज्म की। अच्छा, अब वहाँ जब हम कहते हैं तो ये वहाँ से खुद ब खुद एक रिएक्शन करते, वहाँ हम वहाँ को क्यों देखें? भाई देखना पड़ेगा, मजबूरी है। इल्म अपनी डेवलपमेंट के साथ मुंसलिक होता है और डेवलप माशरों में ही इल्म की कोई ऐसी सूरत बनती है जिसे हम कुछ बेहतर अंदाज में सूरत को, कायनात को, चीज़ों को, खुद अपने आप को समझ पाते हैं।
اچھا ہو سکتا ہے میرے اس پوائنٹ آف ویو کو بھی ایک غلامانہ سوچ سمجھا جائے، لیکن میں یہاں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں، تو بھائی خدارا رد عمل کی نفسیات سے نکل کر سوچنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا ہم دیکھتے ہیں جس روایت کو ہم نے اون کیا وہ روایت تو کہیں ابن رشد کے مخالف کھڑی ہوئی ہے۔ ہم نے تو حضرت امام غزالی سے بڑا کوئی شاید مفکر نہ سمجھا ہو کوئی، مطلب مجھے یاد ہے میں نے جب دریدہ پر کام مکمل کیا تو ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا آپ نے ابن عربی کو کیوں نہیں موضوع بنایا؟ اچھا انہوں نے ان دنوں کوئی ڈراما چل رہا تھا شاید، اس کانٹیکسٹ میں یہ سوال کر دیا۔ میں نے ان سے صرف یہ پوچھا آپ نے ابن عربی کو پڑھا ہے؟ اس کا فلسفہ وحدت الوجود شاید میرا سر نہ بچا سکے، دریدہ کی ڈی کنسٹرکشن نے بچا لیا ہے، مطلب جو اس کے تصورات، اور وہ یعنی وہ ہمارا ہے شاید صرف نام کی حد تک۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہمارا تمہارا جو ہے علم کی بحث میں یہ نہیں ہوتا، وہاں خود بخود جو خیال اہم ہوگا وہ علمی ڈسپلن میں موضوع بنتا چلا جائے گا، اس میں کوئی جغرافیائی حد، یہ کوئی انسانی میراث کا معاملہ ہے۔ اچھا دوسری بات، ہمارا عالمیہ جو ہے اردو میں خاص طور پہ، جس کی طرف سر آپ نے بھی ڈاکٹر عامر سہیل صاحب نے خود اشارہ کر دیا کہ جس طرح جدیدیت ترقی پسندی کی ضد یا تضاد کے رشتے کے ساتھ لائی گئی، اچھا جو لوگ جدیدیت کے حوالے سے لکھ رہے تھے ان کا نقطہ نظر خود مطلب چکرا دینے کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ بیک وقت ماڈرنزم، ماڈرنٹی اور ماڈرنائزیشن کی تخصیص کو برقرار رکھتے ہوئے جب آتے ہیں کہ جدیدیت حسن عسکری، جدیدیت شمس الرحمن فاروقی، جدیدیت کے لیے ڈاکٹر وزیر اعلیٰ بلا شبہ بڑے نام ہیں، لیکن جدیدیت کے نام پر یہ کیا کر رہے تھے؟ یعنی ایک نے تصوف کے ساتھ ملانے کی کوشش کی، دوسرے نے اسلامی ادب کے ساتھ، پاکستانی ادب کے ساتھ جدیدیت کو ملانے کی کوشش کی۔ تو یہ کوششیں ایک جانب رہی، ماں بعد جدیدیت کے ضمن میں بھی ہمیں اس قسم کی ہی کوششیں نظر آتی ہیں۔ ابھی بڑی اہم بات تھی جس کی طرف اختر صاحب نے تفصیل سے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہوا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نہیں لا سکے ایک ترجمے کی، مطلب یک لفظی اصطلاح کا ترجمہ کیوں نہیں کر سکے؟ میرا میں جسارت کروں گا تمام اساتذہ کے درمیان بیٹھ ہمت کروں گا، یہ زبان کا قصور نہیں ہے، یہ کوئی ہمارا اپنا کوئی مسئلہ ہے۔ دیکھیں اختر علی سید صاحب نے بھی کالونائزیشن کو استعماریت کر لیا نا، تو جنہوں نے رد نوآبادیات جو کرتے آئے تھے ان کی بنیاد پر ان کے حوالے سے زبان کو تو ہم کچھ میرا خیال ہے نہیں کہہ سکتے، یعنی امکان ہے، وہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا دوسری اور آخری بات اس حوالے سے، اس سوال کے جواب میں، کہ جب یہ ہماری گفتگو میں پورے پینل کی یہ جو ہم آ رہا ہے بار بار، قرۃ العین حیدر نام کی ایک خاتون گزری ہیں، ایک ناول نگار ہیں، آگ کا دریا لکھا بڑا ذخیم ناول ہے۔ اس بیچاری نے یہ بھی سمجھانے کی کوشش کی ہم اتنے چھوٹے نہیں ہیں، ہم گملے میں اگے ہوئے نہیں ہیں، ہم 2500 سال پیچھے سے، ہزاروں سال پیچھے سے آ رہے ہیں، ہم گوتم بھی ہیں، ہم بہت کچھ ہیں۔ اور یہ جو بات ہوئی کہ کون سا بڑا لٹریچر، میرے خیال میں کالونائزیشن کے حوالے سے مجھے اس سے بڑا ادب نہیں سمجھ میں آیا کہ آگ کا دریا میں اس نے بڑی مہارت کے ساتھ وہی ہم جو کبھی گوتم تھا، آخر کیا وجہ ہے گوتم بار بار جنم لے رہا ہے، اس نے کیوں اپنے لاجیکل سیکوینس کو مختلف چیزوں کو قربان کر دیا، گوتم 1، گوتم 2، گوتم 3، گوتم 4، اور وہ گوتم جو کہیں تیسرے چوتھی دفعہ آ کر کالونیل دور میں کلرک بن جاتا ہے، وہی گوتم جو کبھی دانشور تھا، وہ ایک خیرت کی روشن خیال فکر کی علامت تھا، خود تھا، علامت بھی کیا، وہی کلیریکل کام کر رہا ہے۔ تو وہ سمجھانا کیا چاہ رہی ہے؟ وہ یہ میرا خیال ہے بتانا چاہ رہی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں عالم ختم ہو گئے، حافظ رہ گئے۔ بہت شکریہ۔
बहुत सारे सवाल जो हैं वो उभर के सामने आते हैं, और ख़ास तौर पर जैसे कि आपने इशारा किया कि उर्दू में जदीदियत को जिस रंग में लिया गया वो खुद ना सिर्फ जदीदियत के खिलाफ था, बल्कि एक नई तरह की एक विजन पसंदी जो है उसको वो प्रोवोक कर रहे थे, उसको राइश कर रहे थे। अभी बहुत सारे सवाल थे मगर टाइम बहुत कम है। अभी मेरे जहन में इस्तिलाह साजी के हवाले से, इदारों के काम के हवाले से, और सबसे अहम सवाल था जो फिर किसी और मौके पे कि क्या वजह है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान बनने के बाद संस्कृत की रवायत को जो मुसलमानों ने जिनसे हयत भी लिया, नजूम भी लिया, रियासी भी लिया, और जिनसे उन्होंने अखलाकियात किया, और ख़ास तौर पे पूरा के वैदिक पीरियड से लेकर और शंकराचार्य तक की फलसफे की और बहुत सी किताबें संस्कृत की जो है अरबी में तर्जुमा हुई, फारसी में तर्जुमा हुई, उर्दू में बात में आई। क्या वजह है कि हमने इतनी बड़ी रवायत से अपने आप को उसका नाता तोड़ा है? ये अपने तौर पर सवाल है जो इंशाल्लाह फिर बहुत शुक्रिया मुराद साहब का।